صرف 1 منٹ. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ آپ خود. آپ کا حوصلہ، آپ کو اپنی ذات پر جو اعتماد کی فقدان ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، یہ ہے آپ کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ. جب تک آدمی کا عزم قائم رہتا ہے کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں، نتیجہ دینا اللہ کا نام ہے، لیکن وہ لگا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، اور پھر کامیابی اسی کو ملتی ہے جو اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، جن کو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کر لیں گے. انسان کو وہی ملتا ہے جتنی کی وہ کوشش کرتا ہے. عام زندگی میں آپ دیکھ لیجئے، ذرا سرکس کے اندر دیکھیں کہ وہ بازیگر کیسے کرتب دکھاتے ہیں. 2 بڑی بڑی بلڈنگوں کے درمیان رسہ باندھ کے، یا 2 پہاڑ کی چوٹیوں کے درمیان رسہ باندھ کے سائیکل چلانے والا شخص بھی تو ایک انسان ہے. اسے اعتماد ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، میں پار کر لوں گا. ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. وہ جو جنگلی جانوروں کو ٹریننگ دیتا ہے اور ایک چابک سے مار مار کر انہیں سیدھا کرتا ہے، اسے یہ اعتماد ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے. میں اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں اس چیز کا حوصلہ ہی نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ جس دن آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، وہ آپ کی سفر کی آخری منزل ہے. ناکامی وہیں سے شروع ہو گئی جہاں آپ نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا ہوں. اگر آپ کوشش جاری رکھیں گے تو پھر بھی کسی کامیابی کا امکان ہے. ناکامیاں آئیں گی، میں مانتا ہوں، لیکن ہر ناکامی ایک کامیابی کا پیش خیمہ ہے، کیونکہ آپ کو تجربہ ملتا ہے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی تھی، اگلی بار مجھ سے غلطی نہ ہو. اور آپ کا اپنا جو پست حوصلہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک فیکٹر اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ لوگ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکتے. یہ خواب آپ کے ہیں، ان خوابوں میں آپ کو جینا ہے، دنیا والوں نے نہیں جینا ہے. دنیا والے جو کہتے ہیں کہتے رہیں، انہیں غلط ثابت کر کے دکھائیں، اور یہ عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اور اللہ پہ سے دعا کے ساتھ کہ جو آپ کوشش کر رہے ہیں وہ کوشش قبول ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنے خواب لوگوں سے چھیننے پڑتے ہیں. کہتے ہیں کہ انگلستان میں کوئی بہت بڑے جاگیردار ہیں جن کا نام مسٹر رابرٹ ہے، اور ان کے پاس بہت زمینیں ہیں، اور کئی 100 ایکڑ کے اوپر تو ان کا صرف گھوڑوں کا فارم ہے، جہاں وہ ریس کے گھوڑوں کی اور دوسرے گھوڑوں کی تربیت کرتے ہیں، اور بڑے اچھے اچھے گھوڑے انہیں پال رکھے ہیں. اور اس فارم میں ان کا اپنا گھر جو ہے وہ بھی کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں ہے، جتنا بہترین سے آ رکھا ہے. مسٹر رابرٹ کبھی کبھار جب اپنے کمرے میں بیٹھتے ہیں اپنی آرام کرسی کے اوپر، تو ان کی نظر کے سامنے 2 چیزیں لازمی ہوتی ہیں. ایک پینٹنگ جو انہوں نے اپنے آتش دان پہ لگا رکھی ہے، جس کے اندر ایک بچہ کچھ گھوڑوں کو دیکھ رہا ہے، اور ساتھ میں ایک فریم کیا ہوا ایک چھوٹا سا ہاتھ کا لکھا ہوا مضمون، جس کے اوپر سرخ رنگ سے بہت ایک بڑا سا دائرہ لگا ہے، اور دائرے میں لکھا ہے ایف. پس منظر یہ ہے کہ جب مسٹر رابرٹ 11-12 سال کی عمر کے تھے، تو ایک بار ان کا خاندانی پس منظر بہت ہی کمزور تھا. یوں سمجھیے کہ ان کا باپ چونکہ گھوڑوں کا ٹرینر تھا، اور یہیں سے رابرٹ کو گھوڑوں کی محبت پیدا ہوئی تھی. تو یہ لوگ ایک فارم سے دوسرے فارم، ایک ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن ہمیشہ جاتے رہتے تھے، کہ جہاں کسی نے بلا لیا، گئے 4-6 مہینہ گھوڑا ٹرین کیا اس کو، اور پھر کسی دوسرے فارم میں گئے. تو یہ خانہ بدوشوں والی زندگی میں اس کی تعلیم کا بھی حرج ہو رہا تھا، اور غربت بے پناہ تھی. ایک بار ایسا ہوا کہ جب رابرٹ کی عمر کوئی 12-13 سال کی رہی ہوگی، وہ اسکول میں گیا تو ٹیچر نے مضمون لکھ کے دیا کہ تم بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو. اس نے ایک بہت اچھا مضمون لکھا، لکھنا بھی اس کو اچھا آتا تھا، اور اس نے کہا کہ میں بڑے ہو کے بہت بڑا گھوڑوں کا فارم قائم کرنا چاہتا ہوں. اس نے وہ ساری نقشہ کشی بھی کی، اس نے ساری ڈرائنگ بھی بنا کے دکھائی کہ کس قسم کے رینچز ہوں گے، کیا چیزیں ہوں گی، ساری کی ساری، اور ایک ایک جزیات میں چلا گیا وہ لڑکا. اور بڑا ایکسائٹ ہو کے اس نے اپنے ٹیچر کو پیش کیا کہ اتنا اچھا مضمون گھوڑے پالنے کے اوپر، ہر چیز کی تفصیل، کہ بھوسا کہاں رکھا جائے گا، ہاسپٹل کیسا ہوگا، ڈاکٹر کیسے آئے گا. 2 دن بعد رابرٹ کی مایوسی کی کوئی انتہا نہ رہی جب ٹیچر نے اسے اس کا پیپر واپس کیا. اس پر سرخ روشنائی سے بڑا بڑا ایف لکھا تھا. اسے بڑی مایوسی ہوئی کہ میں نے تو اپنا ساری جان توڑ کر کے محنت لگا دی، اور انہوں نے مجھے اس میں فیل کر دیا. ٹیچر نے کہا کہ دیکھو بیٹا، عملی بن کے سوچو،
تمہاری انگریزی اچھی ہے، تم لکھ اچھا لیتے ہو، تم سوچ اچھا لیتے ہو، تمہارے اندر کریٹیوٹی بہت موجود ہے، لیکن تم دیکھو تمہارا خاندانی پس منظر کیا ہے، پاؤں میں تمہارے جوتے نہیں ہیں، باپ تمہارا بڑی غربت سے ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتا ہے، یہ چیزیں بیٹا ممکن نہیں ہے تمہارے لیے۔ تم وہ سوچو جو تم کر سکتے ہو، تم ایسا مت سوچو کہ جو تم نہیں کر سکتے ہو۔ یہ تمہارا خواب ہے، صرف عملی زندگی میں بہت مایوسی ہوگی جب یہ خواب تمہارا پورا نہیں ہوگا۔ میں تمہیں ایک موقع اور دیتا ہوں، یہ پرچہ لے کے چلے آؤ اور اسے دوبارہ لکھ کر لے کر آؤ میرے پاس، اور وہ بتاؤ کہ جو تمہارے موجودہ حالات کے لحاظ سے عملی طور پہ تمہارے لیے ممکن ہے اور تم اسے کر سکتے ہو۔ رابرٹ گیا، اگلے دن وہ اپنا پرانا پرچہ واپس لے کر آ گیا، اور اس نے اس پہ ایک لفظ کی کمی یا اضافہ نہیں کیا۔ اس نے ٹیچر کو دیا کہ اپنا ایف آپ رکھ لیجئے، میرے خواب مجھے واپس دے دیجئے۔ پھر جو اس نے سوچا تھا، جو اس نے خواب دیکھے تھے، وہ اس نے کر کے دکھایا۔ تو اپنے اندر تھوڑی سی عزم پیدا کریں، ہمت پیدا کریں، خدا پہ بھروسہ کریں، اپنی ذات سے بھروسہ کریں، اور نیگیٹو لوگوں سے دور رہیں۔ کامیابی یقیناً آپ کے قدم چومے گی، اور اگر کامیابی نہ بھی ملی تو وہ جو جد و جہد ہے کامیابی حصول کا، وہی آپ کو اتنا مزہ دے گا جس کے انتہا نہیں۔ یاد چاہتا ہوں اللہ جینے کے قرینے کی پلے لسٹ میں موجود باقی کلپس آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ یہ تو ایک پیغام ہے جو میں چاہتا ہوں کہ دوسروں تک پہنچے۔ یاد چاہتا ہوں اللہ۔